طرف پاؤں کرنے کا حکم. کیا قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھ سکتے ہیں یا سوتے وقت قبلے کی طرف پیر کر سکتے ہیں؟ میں نے جدہ میں دیکھا ہے کہ لوگ قبلے کی طرف پیر کر کے قرآن پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ دانش انصاری لکھنؤ سے. دیکھیں یہ اختلافی مسئلہ ہے. حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے قبلے کی طرف پاؤں کرنا. دوسرے جو عرب علماء ہیں وہ جائز قرار دیتے ہیں. عرب علماء یہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ جس میں قبلے کی طرف پاؤں کرنے سے منع کیا گیا ہو، کوئی حدیث دکھاؤ. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے دل کے تقوی کی علامت ہے. اب قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ شاعر اللہ، جو بھی اللہ کے شاعر ہیں ان کی تعظیم کرو. کسی کی طرف پاؤں پھیلانا یہ بے ادبی ہے عرف میں. یعنی قرآن یہ تھوڑی بتائے گا کہ کون کون سے بے ادبی کے کام ہے وہ مت کرو. قرآن تو صرف اتنا بتائے گا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو. شاعر اللہ میں سب سے بڑا شاعر تو بیت اللہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، تو اس کی تعظیم قرآن سے ثابت ہے. تعظیم کے طریقے قرآن نہیں بتائے گا، وہ آپ کو عرف بتائے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف مت کرو. کیا مطلب؟ اس میں قرآن نے بتا دیا کہ تکلیف مت دو، اتنی تکلیف جو اف میں ہوتی ہے وہ بھی مت کرو. اب کوئی ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کے کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ گالیاں دینا منع ہے؟ کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ جی برا بلا کہنا منع ہے؟ تو ہو سکتا ہے حدیث میں ہو بھی، لیکن یہ کہ ہر چیز تو نہیں حدیث میں ہوگی، اصول اور ضابطہ بیان کیا جائے گا. تو شعائر اللہ کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اس میں اب یہ کہنا کہ اسپیسیفک یہ دکھاؤ کہ پاؤں پھیلانا جو ہے یہ بے ادبی ہے اور یہ جائز نہیں ہے، تو ایسا کوئی بھی حدیث نہیں دکھا سکتا. ہم یہ بتائیں گے بھائی شاعر اللہ کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. پاؤں پھیلانا یہ تعظیم نہیں بلکہ یہ توہین ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ اپنے ابا کے سامنے ذرا پاؤں پھیلا کے بیٹھو. ابا بیٹھے ہوئے سامنے یوں پاؤں پھیلاؤ، ابا کہیں گے بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، پاؤں پھیلا رہے ہو. اب آپ ابا سے کہیں ابا قرآن میں یہ تو حکم ہے کہ ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کے سامنے پاؤں پھیلانا منع ہے، یہ کون سی حدیث میں ہے؟ جیسے یہ بالکل عجیب سا سوال ہوگا، اسی طرح یہ بھی بالکل عجیب سا سوال ہوگا کہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا ناجائز ہے، اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ. تو بھائی ایسی حدیثیں نہیں ہوں گی، یہ بس حدیث میں اجمال ہے، قرآن و سنت میں اجمال ہے کہ تعظیم کرنا ہے. پاؤں پھیلانا یہ تعظیم نہیں بلکہ توہین ہے. بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھا کرتے تھے، تو حالانکہ پشت کرنا بھی توہین ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں پشت کرنا یہ ضرورت کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر قبلے کی طرف پشت کرنے کو بھی ناجائز عمل قرار دے دیا جاتا تو اس میں امت بہت حرج میں مبتلا ہو جاتی. کیونکہ قبلہ تو ہم کہیں بھی جا رہے ہیں، بعض دفعہ ہماری پشت کی طرف قبلہ ہوگا، اب ہم اس طرف جا ہی نہیں سکیں گے، ہم تو ٹیڑے میڑے ہو کے جائیں گے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا بھائی پشت کرنے میں وہ بالکل جائز ہے. کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اتنا ادب کا ہمیں حکم دے دیا جائے کہ پشت کرنے کو بھی حرام قرار دے دیا جائے، پھر زندگی اجیرن بن جائے. تو ادب اتنا جتنا افورڈ کر سکتا ہے انسان. پاؤں پھیلانے میں کوئی وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، پاؤں نہ پھیلائیں آپ، کون یعنی اس میں کون سی ضرورت ہے؟ اور اگر کسی کو ضرورت ہے پاؤں پھیلانے کی تو وہ پھیلا بھی سکتا ہے. کسی کا گھٹنا موڑنا ہی مشکل ہے اس کے لیے، جیسے مریض جب زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور گھٹنا موڑنا اس کے لیے مشکل ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کے نماز پڑھو. وجہ اس کی یہ کہ یہاں مجبوری ہے، تو مجبوری کے حکام الگ ہیں، لیکن نارمل ایسا نہیں ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف جب رخ کر کے قضاء حاجت جائز ہے تو پاؤں پھیلانا کیوں جائز نہیں ہے؟ اور وہ استدلال کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے آپ قضاء حاجت فرما رہے تھے، اور جو ہے یعنی آبادی میں. اور پھر عبداللہ بن عمر بھی یہی، ان کا اپنا فتویٰ بھی یہی تھا کہ اگر کوئی سامنے آڑ موجود ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کا جواب دوسری احادیث ہے. ترمذی کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قضاء حاجت کرو تو لا تستدبروا القبلۃ ولا تستقبلوها، تو نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرو اور نہ قبلے کی طرف رخ کرو. صحیح حدیث میں اس کی ممانعت ہے. اور جو اس صحابی اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شام میں جو ہم نے آبادی کے بیچ میں جو بیت الخلاء بنائے تھے وہ غلطی سے قبلے کی طرف بن گئے تھے، تو ہم ان بیت الخلاؤں میں اپنا رخ تبدیل کر کے بیٹھا کرتے تھے تاکہ قبلے کی طرف نہ ہو، حالانکہ وہ تو عمارت کے بیچ میں تھے. تو اس لیے احناف کا یہ کہنا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی کو دیکھا مدینہ منورہ میں کہ آپ قضاء حاجت فرما رہے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے، تو اس میں یہ حدیث فعلی ہے. اور نبی کا قول ہمارے سامنے کیا ہے؟ قول یہ ہے کہ نہ قبلے کی طرف رخ کرو اور نہ قبلے کی طرف پشت کرو. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں یا عمارت میں یا آبادی کا کوئی فرق نہیں کیا. تو جب نبی کے قول اور عمل میں تضاد ہوگا تو ہم قول لیں گے. یہ بڑے بڑے علماء کا یہ
کا یہ اصول ہے کہ جب نبی کا عمل اور قول میں ٹکراؤ ہو جائے تو قول ہم لیں گے، کیونکہ عمل کی تعویل کی جا سکتی ہے. عمل کی تعویل یہ کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل قبلے کی طرف نہ ہو، تھوڑا سا رخ آپ کا چینج ہو، تو عبداللہ بن عمر سمجھے ہو کہ قبلے کی طرف ہے، تو تھوڑا سا رخ چینج ہونا بھی کافی ہے. یعنی علماء کہتے ہیں 3-4 ڈگری بھی اگر آپ کا قبلے سے رخ ہٹ گیا ہے تو بھی جائز ہے. تو جبکہ قول نبی کا یہ ملتا ہے کہ صاف طور پر کہ نہ قبلے کی طرف قضائے حاجت میں رخ کرو اور نہ پیٹ کرو. تو یہ بھی چونکہ ادب کے خلاف ہے، تو اسی طرح پاؤں پھیلانا بھی ادب کے خلاف ہے. آپ کسی بڑے کے سامنے پاؤں پھیلائیں تو وہ اپنی بے ادبی محسوس کرتا ہے، تو بیت اللہ کے سامنے کیسے پاؤں پھیلا کے جو ہے وہ بے ادبی کی بات نہیں ہے. تو اس لیے ہماری رائے میں مضبوط رائے یہی ہے کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلانا بلا ضرورت یہ جائز نہیں. ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. ضرورت بعض دفعہ آپ کو سونے کی جگہ ایسی ملتی ہے کہ جہاں بستر آپ چینج نہیں کر سکتے، وہ پاؤں قبلے ہی کی طرف ہو رہے ہیں، تو وہاں مجبوری میں آپ کر سکتے ہیں. بعض دفعہ کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے، وہ پاؤں فولڈ نہیں کر سکتا، تو ایک مجبوری کی بات الگ ہے. نارملی ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے. البتہ آپ جدہ میں ہیں، وہاں اگر عرب اس پر عمل نہ کریں تو ان کو ملامت نہ کریں، ان کو جو دلیل سمجھ میں آتی ہے وہ بیچارے اسی حساب سے عمل کر رہے ہیں. کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کر رہے ہیں تو وہ ان کو کرنے دیں. آپ ان کو محبت سے سمجھا دیا کریں کہ بھائی تم اپنے باپ کی طرف پاؤں پھیلا کے دیکھو، اس کو کتنا غصہ آئے گا، تو اللہ کے گھر کی طرف پاؤں کیوں پھیلا رہے ہو؟ تو اگر سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، آپ یہ نہ کریں بس. سید عباس صاحب ملیشیا سے پوچھ رہے ہیں کیا جائے نماز پر کپڑے استری کرنا جائز ہے؟ میں نے کچھ دنوں پہلے فیس بک پر ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ ایسا کرنا سخت گناہ ہے، اس سے جائے نماز پر بیٹھے فرشتے جل جاتے ہیں. بھائی جائز ہے، جائے نماز پہ آپ استری کر سکتے ہیں، فرشتے نہیں جلتے اس سے. فرشتے تو پھر گرمیوں میں بھی بیچارے پسینے ہو جاتے ہوں گے، کیونکہ فرشتے تو زمین پہ آتے جاتے رہتے ہیں. تو جو سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے، بعض دفعہ اتنی شدید گرمی ہوتی ہے، مسجد میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا، تو وہ فرشتے کیسے افورڈ کر پاتے ہوں گے؟ اور جب فرشتے اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو سورج کے قریب سے گزر کے جاتے ہوں گے، جب اس سے نہیں جل رہے تو آپ کی استری سے کہاں جلیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. کامیابی کہاں سے ملتی ہے اور اوریجنل ناکامی کہاں سے ملتی ہے؟ یہ علم اللہ نے صرف اپنے پاس اور پیغمبروں کے پاس، یہ ہے اصل کامیابی. یہ علم دنیا داروں کے پاس، یہ جاپان والوں کے پاس نہیں ہے، یہ آسٹریلیا والوں کے پاس نہیں ہے، یہ علم امریکہ والوں کے پاس نہیں ہے، یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بولو نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کے پاس نہیں. اگر ہوتا تو دنیا میں ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ ترقی جاپان نے کی ہے. تو جاپان بالکل اسٹریس لیس اور ڈپریشن لیس اور ٹینشن لیس کنٹری ہوتا. جاپان میں کسی بھی قسم کی ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے، لیکن فل آف ٹینشن کنٹری اگر دنیا میں کوئی ہے تو سوئٹزرلینڈ ہے، اور اس کے بعد جاپان ہے. آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں، کیونکہ ان کے کچھ چیزوں میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. دیکھو میں مختصر بات سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے انسان کو دنیا میں اچھی لائف گزارنے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ یہی نہیں پتا آپ کو؟ پیسے کی بھی ضرورت ہے یقیناً، گھر کی بھی ضرورت ہے، گاڑی کی بھی ضرورت ہے، سواری کی بھی ضرورت ہے، چنچی کی بھی ضرورت ہے، صحت کی بھی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت ہے ریلیشن کی، محبتوں کی. انسان تنہائی وقتی طور پہ برداشت کرتا ہے. بائی نیچر انسان تنہا پیدا نہیں ہوا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور تنہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو تو تنہا نہیں ہو. نہ اگر لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور ان لوگوں کو آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو بھی آپ تنہا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تنہا آدمی جو ہے نا، جس سے کوئی محبت نہ کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ برباد ہو جاتا ہے. یہ محبت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ مذہب پہ چلتے ہیں. جو قومیں مذہب پہ چلتی ہیں ان میں بھی ہو جاتی ہے، جو نہیں چلتی، جو اللہ کو ڈکشنری سے نکال دینا، وہ تنہا رہ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کو آپ نے بیچ سے نکال دیا، آخرت کو، جنت جہنم کو نکال دیا. اصل میں تو اللہ کو نکالو گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی نکل جائیں گی. تو پھر انسان مادہ پرست بن جاتا ہے. پھر انسان کیا بن جاتا ہے؟ پھر مادہ ہی اس کا خدا ہے. اور جب مادہ خدا ہے نا، تو آپ کا ریلیشن اتنا اس وقت تک ہوگا جب تک آپ کے اس سے مادی فائدے ہیں. جب فائدے نہیں ہیں تو ریلیشن گیا تیل لینے. تو پھر یہ مادی حیات بن جائے گی، یہ محبتوں والی زندگی نہیں بنے گی. دیکھو آدم علیہ السلام جنت میں تھے اکیلے، تو کیا سوئٹزرلینڈ جیسی لگژری، اس سے بھی اچھی لگژری لائف نہیں ملی ہوگی آدم علیہ السلام کو؟ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ پتہ ہے آپ کو کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلے تو بتا دوں، اتنی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل کر دیا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ونس اپون اے ٹائم، ابے ہر آدمی کا خواب ہے نا سوئٹزرلینڈ جانے کا. کیا ہو گیا بھائی؟ ادھر توجہ، کیمرے کو نہ دیکھو. ہر آدمی کا خواب ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا.
स्विट्जरलैंड में अगर आपको अभी घर मिल जाए, 1 मिनट भी अंडा मोड़ पे रहोगे? यार स्विट्जरलैंड, यार स्विस बैंक में अकाउंट और नेशनलिटी मिल जाए तो फिर आप कहोगे अब जन्नत में जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो लोग स्विट्जरलैंड की जन्नत में रहते हैं, आज से चंद साल पहले इतनी ज्यादा खुदकुशियां करके मरते थे कि गवर्नमेंट ने पहले कहा कि भाई ये इलीगल है, खुदकुशियों से लोगों को रोको। लोगों ने कहा जब इलीगल है तो मरने के बाद सजा मिलेगी ना, क्या ख्याल है? ये ऐसी चीज है जिसको रोकना, कानून के जरिए रोकना मुमकिन नहीं है। अरे भाई ज्यादा इस सजा पे हम क्या कर सकते हैं? फांसी। तो वो कह रहे मैं तो मरना ही तो चाह रहा हूं मैं। अरे दुनिया में सबसे बड़ी सजा क्या समझी जाती है? फांसी। तो आप ज्यादा ये कर दोगे, जो खुदकुशी करेगा उसको फांसी दे दी जाएगी तो कहेगा फहू अल मराम। क्या ख्याल है भाई? तो यही तो मकसद है भाई। तो कुछ ये मुमकिन ही नहीं है। तो स्विट्जरलैंड ने एक अक्लमंदी की, उन्होंने बोला यार इतने लोग मर रहे हैं तो मरते हैं गलत तरीके से ना। इधर उधर, कोई उधर पड़ा हुआ होता है, कोई उधर पड़ा हुआ होता है। ट्रेनों का सारा सेटअप क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है हमारा। ट्रेनें लेट नहीं होती, कोई नीचे आ गया उसकी वजह से मसले, फिर उधर फिर जो खुदकुशी नहीं करते वो खुदकुशी वालों को देख के डिप्रेशन में जाते हैं, उनको खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। इधर उधर लाशें पड़ी भी होती हैं, जिनको नहीं भी उनको मोटिवेशन मिलती है, सब्र की तौफीक नहीं मिलती उनको। फिर कहते हैं जब फला मर सकता है, इतना नेक आदमी, तो मैं मर गया तो क्या हो गया? उनके हिसाब से जो भी नेक। तबलीग जमात एक दफा गई, हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमहुल्लाह ताला। मैं जब स्विट्जरलैंड में था तो मुझे वहां ये वाकया सुनाया। स्विट्जरलैंड में जब मैं था ना तो वहीं के मकामी मुसलमान ने मुझे ये वाकया सुनाया जो मैं आपके सामने सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि यहाँ कई साल पहले हाजी अब्दुल वहाब साहब आए थे, तबलीग वालों ने बड़ी मेहनतें की हैं, कहाँ नहीं गए। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब को पता चला कि 2 बंदे हैं। हुआ ये, उनकी खिदमत में 2 गोरे लाए गए। वो गोरे क्या थे? वो पूरा उनका प्लान था कि हमने इतने बज के इतने मिनट पे इज्तिमाई तौर पे मर जाना है। जवान लड़के थे, शराब कबाब दौलत सब कुछ। तो किसी ने उनको बोल दिया भाई इधर ट्राई करके देख लो, एक बुजुर्ग आए हुए हैं। तो मरने से पहले एक ये लाइफ स्टाइल भी है। वो आ गए और अल्लाह का शुक्र है खुदकुशी से भी बच गए, नेक बने, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी, पूरी जिंदगी तबलीग के लिए उन गोरों ने, स्विट्जरलैंड के गोरों ने वक्फ कर दिया। पता नहीं कहां गांव देहातों में उनकी तश्कील हुई होगी स्विट्जरलैंड को छोड़कर। ऐसे तबलीग ने हजारों लोगों को खुदकुशियों से बचाया, हजारों को। टेंशन से बचाने का प्रोग्राम गोरे के पास नहीं है, मौलवी के पास है, समझते हो? मेरे व्लॉग पे ना कल किसी ने कमेंट किए हुए थे कि मुफ्ती साहब के इतने बेगम, इतने बच्चे और फिर भी इतने खुश हैं। उनका ख्याल यह था ये तो इतनी जिम्मेदारियां, इतनी टेंशनों के बाद तो खुश रहना मुमकिन नहीं है। तो एक लाइफ स्टाइल ये कि टेंशनों के तमाम असबाब के बाद आप कह रहे हो कि खुश है। लेकिन मैंने जापानियों को देखा टेंशनों, और स्विट्जरलैंड वालों को देखा टेंशन का कोई सबब नहीं है, फिर भी क्या है टेंशन में। इसका मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट है ना आपके और हमारे नजरिए में? कोई फॉल्ट है भाई। तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, ये बाद में आपने पैदा किया है। वो फॉल्ट ये कि आप नेचर से हटने में सुकून तलाश कर रहे हो और इस्लाम आपको नेचर की तरफ लेकर आ रहा है। बीवी बच्चे होना ये नेचर है इंसान की। ये टेंशन छोटी टेंशन है, बड़ी टेंशनों से बचाती है। खानदान होना, मोहब्बतें मिलती हैं इससे इंसान को। औलाद होना, बच्चे होना, भतीजे होना, भांजे होना, पोते होना, नवासे होना, बाप होना, भाई होना, बहन होना, चाचे होना, मामे होना, ये नेचुरल है। और वो जो है ना स्विट्जरलैंड, मैं और मेरा पैसा, ये नेचुरल नहीं है। इसमें पैसा तो होगा, रिलेशन नहीं होगा, मोहब्बतें नहीं होंगी। इससे हमारा वो गांव देहात का आदमी अच्छा है जो मंजी पे बैठते दूध निकाल के पीता है और मक्खन पे जिंदगी गुजार देता है, वो ज्यादा खुश है। समझते हो? उसके रिलेशन मजबूत हैं, मोहब्बतें हैं। गांव देहातों में तो गया हूं मैं, जापान स्विट्जरलैंड भी गया हूं, तो मैं कच्ची आबादियों में भी टाइम गुजारा है हमने बहुत ट्रेवलिंग की है। आज से थोड़ी मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूं, मैं तो बचपन से ट्रेवलिंग कर रहा हूं। गांव देहातों में भी हमने टाइम गुजारा है, पहाड़ों पत्थरों में भी, बलोचिस्तान के खुश्क पहाड़ों में भी हमने टाइम गुजारा है। तो टेक्निकल फॉल्ट तो स्विट्जरलैंड का मैं खत्म कर दूं ना पहले। तो उन्होंने क्या किया मेरे भाई, कोई उधर चिपका हुआ है, कोई उस बिजली के खंबे से, उससे बिजली का मसला भी क्या होता है, और उनको देख देख के जो नहीं चिपक रहे उनको भी चिपकने का शौक बोलो पैदा हो रहा है। तो मजबूर होकर स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने यह किया कि यार एक काम जब हो ही रहा है तो तमीज से हो जाए, अच्छा नहीं है। तो उन्होंने फिर लीगल कर दिया। उन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन करवाएं, और उसमें टाइम लगता है, रजिस्ट्रेशन में उसमें टाइम लगता है। वो कहते हैं आपने मरना ही है ना तो हम आपको बताएंगे कैसे मरना है, तमीज से मरो भाई। मरने का भी हर काम तमीज से होता है। हमारे यहाँ हर काम बदतमीजी से हो रहा है, क्या ख्याल है? गोरे में एक बड़ी क्वालिटी है, काम सही हो या गलत हो, लेकिन होता क्या है, लाइन में लग के तमीज से। तो उन्होंने कहा मरना है, जहन्नम में जाना है, लाइन में लग के जाओ जहन्नम में।
یہ نہیں ادھر سے پہلے میں کودوں گا تو پہلے جہنم میں کودے گا. خودکشی کرنے والا تو آگ میں جلتا ہے. وہ کیا کافر جب خودکشی کرتا ہے تو کفر کا گناہ بھی خودکشی کا گناہ ایک الگ سے ملتا ہے اس کو. جس خدا نے تجھے پیدا کیا تھا اس پہ توکل کیوں نہیں کیا تو نے, اس پہ اعتماد کیوں نہیں کیا, دنیا کو مسافر خانہ کیوں نہیں سمجھا, میری آیات پر ایمان کیوں نہیں لے کر آیا, وہ اور جہنم کی بڑی آگ میں کود رہا ہے. تو انہوں نے کہا تمیز سے لائن لگا کے کودو. یہ ہفرا تفری پہلے میں جہنم میں گھسوں گا, ابو جہل سے میں نے ملاقات کرنی وغیرہ, میں نے مرزا غلام احمد قادیانی سے میری ملاقات کل کی طے ہو چکی ہے اور آپ ابھی وہ کر رہے ہو. تو وہ کہتے تمیز سے آپ سب کو فرعون سے, حامان سے اور ابو جہل سے اور نمرود سے, مرزا غلام احمد قادیانی سے, ان تمام لوگوں سے آپ کی ملاقات ہم نے پہلے سے ایک اپوائنٹمنٹ ہے. اتنے آدمیوں سے فرعون ایک ہی ٹائم پہ نہیں مل سکتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں بھی خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے. تو یہ خودکشی کرنے والا اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں غموں سے جان چھڑا کے بچ جاتا ہوں. اور بھائی تم غموں سے جان چھڑا کر اس سے بڑے غموں میں اپنے آپ کو دھکیل دیتے ہو. اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کے سامنے یہ عذر نہیں ہے کہ میں بے روزگار تھا. ایک شخص نے نبی کے دور میں جہاد میں زخمی ہوا اور زخموں کی تکلیف کی وجہ سے اپنا گلا کاٹ دیا. نبی نے فرمایا جہنم میں. زخموں کی تکلیف کم ہوتی ہے کیا؟ تو آپ کس خوش فہمی میں ہو کہ آپ اپنے آپ کو مار دو گے تو آپ بچ جاؤ گے؟ نہ, اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ جہاں غفور الرحیم ہے, عزیز ذو انتقام بھی ہے, وہ انتقام لینے والا بھی ہے. قتل چاہے کسی اور کا ہو چاہے اپنا ہو, یہ جان کہ ہم خود مالک نہیں ہیں. غیر مسلم کہتے ہیں میں اپنی, میرا جسم میری مرضی, غیر مسلموں کے نعرے ہیں. مسلمان کہتے ہیں نہ عورت کا جسم پہ اس کی مرضی نہ مرد کے جسم پہ اس کی مرضی. یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے بھائی. جب اللہ نے دیا تو وہ جیسے کہے گا ہم ویسے چلائیں گے. بھی اس کو کہنا چاہیے. میں نے وسکو اس لیے کہا, لوگ آج کل کہہ رہے ہیں یہ لفظ, کہتے ہیں نا وسکو, وب. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جب یہ کام میں کروں گا وب تم نے بھی یہ کرنا پڑے گا. تو کچھ لغتیں ہم لوگوں سے ادھار لے رہے ہیں. خیر, تو وہ کیا کیا, انہوں نے کہا بھائی لائن لگا کے جہنم میں جائیں. اب کیا ہو گیا کہ سیٹ اپ پورا بنا دیا انہوں نے, رجسٹریشن ہو رہی ہے. ہم بجلی سے مرنا پسند کریں گے یا گیس سے مرنا پسند, اجتماعی مرنا. اللہ بچائے, میں کو مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے. تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ ایک دوسرا پہلو ہے. اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو اس میں کیا چیز ہے جو سب سے اہم؟ ریلیشن ختم ہو گیا. کیا ختم ہو گیا؟ پیسہ پیسہ پیسہ. اب لوگ کہہ رہے ہیں پیسہ ہے تو اچھی بیوی ملے گی. غلط, 100% غلط ہے. میں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیسہ ہوگا تو آپ کو اچھی بیوی ملے گی. اس سے مراد یہ کہ آپ جس کو اچھی سمجھتے ہو, مالدار کو آپ اچھی سمجھتے ہو, تو وہ پیسے والوں کو ہی ملتی ہے. لیکن اچھی جو شریعت کی نظر میں اچھی ہے بھائی, وہ اگر پیسہ دے کے آ رہی ہے تو امکان ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. ہم نے بہت سارے غریبوں میں ایسی وفادار عورتیں دیکھی ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کی ڈیتھ ہوئی, بہت غریب رکشہ چلاتا تھا وہ. جب اس کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے, بوڑھے شوہر کی, اس کی بیوی نے جا کے اس کے جوتے سر پہ رکھ لیے اپنے غم سے. حالانکہ کیا گھر میں لا کے کچھ ٹکڑے, بھوسی ٹکڑے کھلا رہا تھا گھر میں لا کے. لیکن عورت کو اپنے شوہر سے محبت تھی کہ میرا زندگی اس شخص کے ساتھ میں نے گزار دی, آج یہ آنکھیں بند کر کے دنیا سے چلا گیا. ہمارے جس دوست نے یہ واقعہ سنا ہے, میں نے کہا یار ایسی محبت اکثر 100% نہیں, اکثر مالداروں میں ہمیں نہیں ملتی, اکثر نہیں ملتی. پیسے کی مالداروں میں تو ایسے کیس آ رہے ہیں کہ شوہر کے پاس پیسہ گیا تو بیگم بھی گئی. ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک جاننے والے ملے, پیسہ تھا ان کے پاس, جب پیسہ گیا تو بیگم نے خلا لے کے کورٹ سے پتلی گلی سے نکل لی. وہ بیچارہ رو رہا ہے, میرے سامنے دکھڑا سنایا, میں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا, بیگم بھی گئی اور بچے بھی گئے. کورٹ نے یہاں تک اس کو کہا کہ عورت کو کہا کہ دیکھو اگر شوہر غریب ہو گیا ہے تو ایسے موقع پہ تو عورت شوہر کا ساتھ دیتی ہے. عورت نے کہا نہیں, میں نے نہیں رہنا. کورٹ نے دے دیا کھلا. اور الحمدللہ ہمارے کچھ مذہبی اسکالر بھی ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں مشکات میں بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خلا ٹھیک ہے. حالانکہ ایک حدیث نہ مشکات میں نہ بخاری میں. ایک تو منجن ہر آدمی لے کے بیٹھا ہوا ہے یوٹیوب پہ, کیا کریں. بیان کے بعد میں ایک واقعہ سناؤں گا, پچھلی جمعے بھی میں نے کہا تھا پھر بھول گیا تھا. یہ عدالتی خلا پہ ایک واقعہ جس سے جو میں چیخ رہا ہوں نا, یہ خلا کالعدم ہے, تو میں بلا وجہ نہیں چیخ رہا. اور میں جب کانفیڈنٹلی کوئی دعویٰ کرتا ہوں نا اتنا, تو وہ دعویٰ غلط نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں اس کو کیا پتا قرآن و حدیث کا. ہم نے 8 سال میں کیا گھاس کھائی ہے مدرسوں میں؟ 8 سال تو پڑھا ہے اور اس کے بعد 24 سال پڑھایا ہے. تو قرآن و سنت ہی پڑھایا ہے ہم نے, قرآن و سنت ہی پڑھایا ہے. تو میں جو دعویٰ کرتا ہوں نا کہ عامل 2 نمبر ہوتے ہیں, تو اس کا تو علم دین سے تعلق نہیں ہے, اس کا تو تعلق ہے مشاہدے سے. ایک بات, 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو میرے خلاف بہت سارے لوگوں نے کلپ بنائے کہ یہ بڑے بڑے دعوے کر دیتا ہے اور غلط ہے. تو وہ جب میں نے دعویٰ کیا ہے نا, تو وہ ایسے ہی دعویٰ نہیں کیا, اس کے پیچھے دلائل کی ایک مضبوط طاقت ہے. کوئی بیٹھے سامنے تو بتائیں گے ہم آپ کو, اور آپ جو الٹ پٹانگ دلائل دے رہے ہیں ان کی پول پٹیاں بھی کھولیں گے ہم. صحابہ تابعین میں یہ مسئلہ اجماعی تھا
یہ بعد میں اختلاف پیدا کیا گیا ہے, اور اجماعی مسئلے قطعی ہوتے ہیں, ان میں کسی سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہوتا. کوئی بھی اہل حدیث اگر 3 طلاق کو ایک کہتا ہے بیوی حلال نہیں ہوگی, یہ میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, سمجھ رہے ہو. اور تیسری بات, یہ جو عدالت کے خلے آج کل چل رہے ہیں, اس میں کچھ خلا صحیح بھی ہوتے ہیں جہاں شوہر ظالم ہو اور ثبوت سے ثابت ہو جائے, اور شوہر ایک خاص نوعیت کا ظلم, تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے. لیکن جو یہ قانون ہے کہ عورت اپنی مرضی سے جب چاہے طلاق لے سکتی ہے, تو یہ آپشن مرد کے پاس ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے. اس کو بھی منع کیا گیا بلا وجہ نہ دے, لیکن دے دے گا تو ہو جائے گی. عورت کے پاس اللہ نے طلاق کا حق نہیں دیا. خلا ایگریمنٹ ہے, میاں بیوی کی رضامندی سے ہوتا ہے, شوہر راضی ہوگا تو ہوگا. ہاں فسخ نکاح, عدالت بعض دفعہ فسخ کر سکتی ہے نکاح کو, لیکن وہ چند کنڈیشن میں کر سکتی ہے, چند کنڈیشن میں. یہاں لوگ کہتے ہیں یہ فقہ حنفی ہم پہ تھوپ رہے ہیں, میں حنفی فقہ میں تو ہے ہی نہیں, بہت سخت شرائط ہیں. ہم تو امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے بھی فقہ کو فالو کر لیتے ہیں اس مسئلے میں کہ چلو عورت کو کسی طرح بہت براڈ مائنڈیڈ کر کے ہم کہہ رہے ہیں, ہم اس پہ بھی فتویٰ دے دیتے ہیں. لیکن جو آج کل عدالتوں میں سیٹ اپ چل رہا ہے کہ عورت گئی مجھے ہر قیمت پہ خلا چاہیے, اور شوہر میں کوئی معتد بھی, کوئی قابل ذکر ظلم نہ بھی ہو, نہ وہ ثابت کرے اس کو, اور عدالت پکڑا دے. قانون تو یہی ہے کہ عورت اگر نہیں رہنا چاہتی اس کے پاس یہ آپشن ہے, جبکہ شریعت کہتی ہے عورت کے پاس نہ رہنے کا آپشن نہیں ہے. اس کی مرضی کے بغیر نکاح تو نہیں ہوگا, لیکن ختم اس کی مرضی نہیں, ختم شوہر کی مرضی سے ہوگا. اب آپ کو اس پہ اسلام اچھا لگے برا لگے آپ کی مرضی, آپ چھوڑ دو اسلام کو بھائی, چلے جاؤ سوئٹزرلینڈ, آپ چلے جاؤ جاپان اسلام چھوڑ کے, تو ان کا حال دیکھو کیا ہوا ہے. اس میں حکمت کیا ہے کہ عورت کو شریعت نے پابند کیوں کیا ہے, یہ حکمتوں پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. یہ عورت کے فائدے کے لیے, کیونکہ اگر اس کے اگینسٹ چلیں گے نا عورت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس میں کیا ہے وہ تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں, ابھی میں وہ ٹاپک نہیں چھیڑوں گا. لیکن ابھی تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ جو آج کل کے نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا کہ نہیں جی عدالتی خلا عورت جب جائے تو لے سکتی ہے, جج سمجھتا ہے کہ یہ نہیں رہ سکتی ایکچولی تو چھوڑ دو اس کو. یہ جج اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو چھوڑنے کا جج کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. اب میری بات خواتین کو بری لگتی ہے تو وہ میرے خلاف بولتی ہیں, بھائی میرے خلاف نہیں بولو, اللہ رسول کے خلاف بولو. میرے خیال میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلانے اسکالر نے حدیث نمبر پیش کی ہے اور اس میں تو لکھا ہوا ہے خلا عورت خود بھی لے سکتی ہے, فلانے وہ نمبروں سے متاثر کر رہے ہیں. میرے بھائی آپ کو اس حدیث کا ترجمہ پڑھ لو تو پتہ چل جائے گا, کیونکہ ان کم وقتوں کو ترجمے بھی نہیں آتے, ترجمے بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ, عربی تو آتی نہیں ہے ان لوگوں کو بیچاروں کو. تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں ہوتا ہے کہ جج کے پاس رائٹ ہے کہ وہ جب چاہے عورت کو خلا دے سکتا ہے جب بھی عورت جائے گی, ایسے کوئی حدیث نہیں ہے. اسلام میں عورت باؤنڈ ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں, اس میں بہت ساری حکمتیں عورت ہی کے فائدے کے لیے یہ حکمتیں. اگر خواتین کو ایسے رائٹ دے دیا جائے نا تو خاندانی نظام ختم, وہی جاپان اور آسٹریلیا اور امریکہ والا حساب بن جائے گا آپ کا فیملی سسٹم کی ایسی کی. پھر ان خواتین کو بڑھاپے میں پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے, پرسوں ترسوں کی بات ہے, خاتون نے کہا کہ بچے میرے جو ہے نا, میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, میں نے خلا لے لیا تھا, بچے بھی لے کے چلی گئی میں, تو اب جو ہے نا میری بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی اور یہ ہے, اور میاں تو رابطہ کر نہیں رہا. میں نے کہا آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا, بچوں کی خاطر گزارا کر لیتی آپ. ہر گھر میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس وقت تو بڑے مزے لگے ہوئے تھے کہ نہیں جی ایکچولی یہ تھوڑا سا خرچہ کم دے رہا ہے اور یہ یوں کر رہا ہے, تو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. بچے بھی چھین لیے, وہ مرد نے پھر بچے چھوڑ دیے, تو اس نے کہا میرا ان سے کوئی تعلق. وہ بیچارے نے پہلے تو کوشش کی, نہیں ملے تو اس نے کہا جاؤ پھر. اب جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو یہ مائیں کیا ہوتی ہیں, پریشان. بچیوں کو تحفظ باپ کا کام ہے, تو بہت بڑے مسائل ہیں بھائی. آگے تو سارا سیٹ اپ تباہ و برباد ہونے والا ہے. یہ اسکالرز جو نئے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, بیڑا غرق کر دیا, بیڑا ہی غرق کر دیا. تو دعوے ہیں, ان تلوں میں تیل ہے نہیں. تو طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اسی طرح تراویح بھی 8 رکعتیں نہیں ہوتی. اس پہ بھی میں بڑا کانفیڈنٹلی کہتا ہوں, یہ پتہ نہیں بعد میں نکالا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, سعودی عرب کے مفتیوں کے حوالے دیتے ہیں کہ سعودی عرب, پہلی بات تو ہے کہ سعودی عرب کے سارے مفتی یہ نہیں کہتے. آپ ان مفتیوں سے ملے ہو جو آپ کے مطلب کی بات کر رہے ہیں. اب میرا ارادہ ہے میں سعودی عرب جا کے ایک ولاگ بناؤں, وہاں کے دینی مدارس کے, وہاں کے میجورٹی علماء کیا کہتے ہیں. سعودی عرب کے میجورٹی علماء 3 طلاق کو 3 ہی کہتے ہیں. سعودی عرب کے میجورٹی علماء 20 رکعت تراویح کو 20 کہتے ہیں, کیونکہ حکومت میں وہ لوگ زیادہ آگے ہیں جو فقہ حنبلی سے بہت زیادہ انہوں نے شذوذ اختیار کیا ہے, تو وہ حکومتی لیول پہ آگے ہیں, اس لیے ان کی بات آگے آتی ہے. لیکن سعودی عرب تو بہت بڑا ہے بھائی, ہم تو ساری دنیا سے ہر ایک سے ملتے ہیں. تو سعودی عرب کے بھی آج بھی علماء کی میجورٹی جو وہاں کے مدارس کے جو صحیح علماء ہیں وہ فقہ حنبلی کو فالو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہوتی ہے اور وہ 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں. میرا ارادہ ہے میں سعودی عرب جا کے ولاگ بناؤں گا تو وہاں کے علماء کی رائے بھی شائع کروں گا, تاکہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا. اور دوسری بات, اگر سعودی عرب کے سارے لوگ بھی کہہ دیں بھائی سعودی عرب کے علماء کیا صحابہ سے بڑھ گئے, بولو تابعین سے بڑھ گئے ہیں کیا؟ تابعین میں صحابہ میں
کوئی ایک حدیث دکھا دو جنہوں نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو کبھی. حضرت عمر سے ایک روایت ہے وہ ضعیف ہے, اور اس کے ضعیف ہونے کے دیگر اسباب میں ایک بڑی سبب یہ بھی ہے کہ اگر حضرت عمر نے 8 پڑھی ہوتی نا, اس دور میں کہیں نہ کہیں روئے زمین پہ 8 پڑھی جا رہی ہوتی, کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. پھر اسلاف نے تراویح کو تراویح کا نام جو دیا نا, یہ دیوبندی بریلویوں نے تھوڑی دیا ہے, تو اسلاف نے نام دیا ہے. تراویح کا لفظ بتا رہا ہے کہ 8 پہ یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعتوں کو, تراویح ترویحہ کی جمع اقصا ہے, بہت ساری 4 رکعتوں کو تراویح کہا جائے گا. تو اس لیے جو آج کیا اس کا نام چینج کر کے صلاۃ اللیل کر رہے ہیں اس کو. صلاۃ اللیل بھی تراویح ہی ہے, جو بھی رات میں نماز پڑھی جائے گی وہ تراویح ہی, وہ صلاۃ اللیل کہلائے گی. اس میں وتر بھی ہے, اس میں تہجد کی نماز بھی, اس میں تراویح کی نماز بھی. لیکن وہ صلاۃ اللیل جو نبی نے 3 دن پڑھی ہے جماعت کے ساتھ اور پھر اس کو چھوڑ دیا, پھر حضرت عمر نے اس کو زندہ کیا, اس صلاۃ اللیل کے بارے میں آپ کو اس صحیح حدیث سے دکھاؤ جو بے غبار ہو, مسترب بھی نہ ہو کہ نبی نے وہ 8 پڑھی ہو. نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ آپ کی فہم ہے کہ آپ تہجد والی حدیث کو تراویح پہ فٹ کرتے ہو, یہ آپ کی سوچ ہے. تو آپ قرآن و سنت کی جو تشریح کرتے ہو اس تشریح کو آپ امت میں نہیں مت تھوپو. آپ کہو یہ میری پرسنل رائے ہے, تو ٹھیک ہے آپ اپنی رائے پر عمل کریں, ہمیں اس پہ کوئی کبھی جو 8 پڑھ کے جاتا ہے ہم نے کبھی روکا اس کو, ٹھیک ہے تمہاری رائے ہے. امت کو